علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب الکسوۃ للاسارى، یہ باب ہے قیدیوں کے لیے لباس، اچھے قسم کے کرتے کا اہتمام کرنے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن عیینہ نے، وہ عامر سے، انہوں نے سنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو، وہ کہتے ہیں کہ لما کان یوم بدر اوتی باسارى و اوتی بالعباس، جب بدر کا دن تھا تو قیدیوں کو لایا گیا اور عباس رضی اللہ عنہ کو بھی لایا گیا۔ ولم یکن علیہ ثوب، اور ان کے اوپر اس وقت کپڑے نہیں تھے۔ فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم له قمیصا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیض کا دیکھا، قمیض کے بارے میں معلومات کی۔ فوجدوا قمیص عبداللہ بن ابی یقدر علیہ، انہوں نے یہ پایا کہ عبداللہ بن ابی منافق کی جو قمیض ہے نا، وہ ان کی مقدار اور ان کے سائز کے مطابق ہے۔ فکساہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض انہیں پہنائی۔ فلذلك نزع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ الذی البسہ، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض اتار کر اسے پہنا دی تھی جو آپ نے پہنی ہوئی تھی۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کانت لہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان تھا۔ فاحب ان یکافئہ، آپ نے یہ پسند کیا کہ اس کا بدلہ اس کو چکا دیں۔ عرب لوگ جو تھے نا، باوجود اس کے کہ ان کے اندر یہ مار کوٹ اور لڑائی اور لوٹ مار اور اسی طرح یہ چیزیں ان میں تھیں، آ چکی تھیں، کیونکہ اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں، اس دور کو پڑھتے ہیں، تو ان کا مشغلہ یہ تھا، جس کے پاس چار بندے اکٹھے ہوئے اس نے جا کے دوسرے پہ حملہ کر دیا اور اس کا مال لوٹ کے لے گیا، اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا، ایک دوسرے کو مار دینا، یہ ان کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور اپنی بات اور اپنی دل کے، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے اپنی ضد کے اتنے پکے ہوتے تھے کہ مرنے پر وہ فخر کرتے تھے۔ جنگ کے میدان سے بھاگنے کو یہ اپنے لیے موت سے بھی بدتر ذلت تصور کرتے تھے۔ یہ چیزیں ان میں آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اخلاق کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے ان کے برابر کوئی قوم نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ قیدی لائے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی، اس کے اوپر قمیض نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے کیا ہوتا ہے قیدیوں کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی لے لو، اس کو ننگا کر دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کے لیے قمیض دیکھو۔ قمیض دیکھی گئی، کیونکہ جو عباس رضی اللہ عنہ تھے یہ جسم کے اور قد کاٹ کے اعتبار سے ماشاءاللہ بڑے قوی تھے، مضبوط تھے، تو ان کے موافق جو قمیض تھی وہ عبداللہ بن ابی کی تھی جو کہ منافق تھا۔ اور یہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ تھا، اس وقت عبداللہ بن ابی منافق کی حقیقت بھی نہیں کھلی تھی، توقع بھی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی طرف لے آئے۔ اس نے کہا میری قمیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قمیض اپنے چچا جان عباس رضی اللہ عنہ کو پہنا دی۔ یہاں سے جو امام بخاری مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قیدی کو ضرورت کی چیزیں دینا ایک اخلاقی حق بنتا ہے، اس کو لباس دینا، اس کو جوتا دینا، اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز دینا۔ لیکن واللہ آج کل جو قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا جس طرح یہ انسانیت کے ٹھیکیدار جو بنے پھرتے ہیں کہ جی ہم انسانیت کے حقوق کا علمبردار ہیں،
یہ سب سے بڑے جانوروں سے بدتر جانور ہیں۔ یہ انہوں نے گوانتانامہ کے اندر اور ابو غریب کے اندر اور ان جیلوں کے اندر کیا کیا انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ ایسا سلوک تو وہ اپنے ملک میں کتے کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ یہ تو ایسے ہیں کہ ان کا کتا مر جائے تو اس کے لیے یہ بڑے جو ہے نا وہ غم کا اظہار کرتے ہیں اور بڑے اس کے لیے ان کے اپنے اصول ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے ان کے ہاں ایک کتے جتنے بھی اصول نہیں ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں اسلام کے دشمن ہیں اور سخت ترین دشمن ہیں اور بدترین دشمن ہیں۔ ہاں ان کی جو انسانیت کی اصطلاح ہے نا وہ بھی اسلام کے ماوراء ہے، اسلام کے علاوہ لوگوں کو یہ انسانیت کے حقوق دینے کے قائل ہیں، بلکہ جانوروں کو بھی دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس لیے ہمیں ان کے لیے کبھی بھی نرمی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جب بھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جب بھی ان کا بس چلا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہی کیا ہے، اور مسلمانوں نے جو ان سے جنگیں لڑی ہیں نا یہ سب کی سب دفاعی جنگیں ہیں، ان کے ظلم کے جواب میں وہ جنگیں لڑی گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا یہ بھی سنت ہے جس طرح آپ نے کی۔ یہ ہے امام بخاری کا استدلال۔ اب اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت، جب یہ عبداللہ بن ابی منافق مر گیا تو ان کا جو بیٹا تھا نا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابا کا جنازہ بھی پڑھا دے، اب اپنی قمیض دیں، شاید اللہ اسے معاف کر دے۔ آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ ہاں اس نے میرے چچا پر ایک احسان کیا تھا جو مجھ پر احسان ہے کہ اس نے ایک قمیض دی تھی۔ آپ اندازہ کریں اخلاقیات کا کہ جس کسی بندے نے احسان کیا نا عربوں میں، وہ دوسرے کا احسان ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے قاصد کو جس وقت ڈانٹا اور اس کو سخت کلمات کہے تو اس نے ایسے مڑ کر دیکھا، اس سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابو بکر۔ اس نے کہا اگر تیرا میرے اوپر ایک احسان نہ ہوتا تو آج میں تجھے ایسا جواب دیتا کہ تو یاد رکھتا۔ کافر ہے لیکن اس کو اتنا پتا ہے کہ اس نے میرے اوپر ایک احسان کیا تھا، میں نے اس کو غلط بات اب نہیں کہنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہا تھا، ایک کافر کا نام لے کر جو کفر پر مر گیا، بخاری کی روایت کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور وہ میرے سے ان مرداروں کے بارے میں سوال کرتا نا تو میں ان کو چھوڑ دیتا اس کے کہنے پر، کیوں؟ اس کا میرے اوپر ایک احسان تھا۔ احسان کو یاد رکھنا یہ جس کو آپ اپنی زبان میں یوں کہہ لیجیے یہ کسی نسلی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عربوں کے ہاں یہ چیز بہت بڑی تھی کہ جس کسی نے احسان کر دیا نا وہ کہتے تھے جب تک میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکاتا نا میں اس کے آگے سر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس قدر وہ لوگ احسان کو یاد رکھتے تھے۔ اب اس نے ایک قمیض دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو اپنی قمیض دوں تاکہ دنیا میں بدلہ برابر ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے کا کرتا اتار کے اس کو پہنا دیا، اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اس کے منہ میں لعاب بھی ڈال دیا۔ یہ تقریباً سب چیزیں احسان کا بدلہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی کہ آپ ایک منافق کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیہ طور پر منع کر دیا کہ کسی بھی منافق کے لیے آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ تو ایک بات ہمیں یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اخلاق اور اپنے کردار میں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا نا اس احسان کو بلانا نہیں۔ بعد میں آپ دیکھیں آپ کو ایک وقت میں ضرورت تھی، آپ کو ایک بندے نے 500 روپے دیے، بعد میں آپ کھرب پتی ہو گئے، لیکن آپ کے کھرب پتی ہونے سے اس ضرورت کے جو 5 روپے تھے نا وہ بھاری تھے، اس کو انسان کو بلانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3008۔